السلام علیکم ناظرین، یہ پروگرام ہے ڈیبیٹ ٹائم ایپیسوڈ 17، جس میں ہم نے توشہ خانہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ پروفیسر وسیم صاحب کے رپلائی پر اس ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے۔ وسیم صاحب، عمران خان کے اوپر تنقید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ جو آپ نے نام لیے ہیں، گیلانی ہے یا نواز شریف ہے یا پرویز اشرف اور دوسرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو سبز باغ ہمیں دکھائے تھے، اور جو اسلام کے نام پر پتہ چلا کہ وہ اسلامی ٹچ تھا، کہ میری ٹریننگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے اور اللہ نے، اور میرا پیغام لے کے ایسے جاؤ، اور لا الہ کا مطلب ہے کہ سجدہ کسی کو بھی سجدہ کرنا، خود سجدے کر کے، اور کہے کہ جی کسی کو بھی سجدہ کرنا وہ شرک ہے۔ تو مزید آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ میسج کے بجائے آپ وائس نوٹ سے جو ہے وہ رپلائی کریں۔ جی السلام علیکم پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، کسی پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ کے ہوتے ہوئے، جس میں 35-40 سال سے جو پارٹیاں ہمارے سامنے ہیں بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہیں، بلکہ نظام ہی سارا ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کو سپورٹ صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کی حکومت چینج ہو گئی ہے یا یہ کرپٹ ایلیٹ دوبارہ آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا سینیریو کس نے پیدا کیا؟ عمران خان کو کون لے کر آیا اور عمران خان کو نکالنے والے کون ہیں؟ ہمارے نے یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ایک کرپٹ ایلیٹ ہے اور 35-40 سال سے یہ ملک کو کھا رہے ہیں۔ جو بھی تھا کردار اس سے پہلے جو بھی رہا ہے، لیکن اس پوائنٹ پر ہم ان کے سپورٹر تھے کہ یار چلو ملک کے خیر خواہ ہیں، محافظ ہیں، کوئی بہتری چاہتے ہیں۔ اگر یہ کرپٹ لوگ اگینسٹ ہو گئے تو کچھ بہتری ہوگی۔ عمران خان کی بھی پبلک میں 22-24 سال کی جدوجہد کے بعد کچھ نہ کچھ سے بن گئی تھی، کچھ پاپولیرٹی تھی جس کی بنیاد پہ اسے پش کر کے آگے لے آیا گیا۔ حالات ایسے تو اچھے نہیں ہوئے جیسے کہ ہمیں امید تھی، یا عمران خان صاحب نے جیسے بقول آپ کے سبز باغ دکھائے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بیانیہ اس وقت بھی سچ پہ، یعنی کم از کم خلوص میں مبنی تھا، اور بعد میں بھی، اور اگرچہ کہ اس کے ساتھ بھی بہت سارے کرپٹ ایلیمنٹ شامل تھے، مافیاز کے کچھ حصے آ کر جڑ گئے تھے، لیکن عمران خان کی ذاتی پرسنل انٹینشنز یہ کبھی بھی یہ نہیں رہی ہیں۔ اب یہ موجود سینیریو کو ذرا دیکھیں کہ اسی جو کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ تھی، وہی جو معتوب تھے، وہی جو ملعون تھے، وہ کرپٹ تھے، کرپشن میں لبڑے ہوئے تھے، ان کو دوبارہ آپ نے گلے لگا لیا۔ اب وہ کرپشن سے نفرت بھی ختم ہو گئی، وہ وطن کی محبت صرف عمران خان کی، یعنی رجیم چینج کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو بیرونی آقاؤں کا اشارہ آیا ہے اور آپ نے ان کو دوبارہ گلے لگا لیا ہوا ہے، اور دوبارہ انہی ناپاکوں کو، پلیتوں کو ہمارے پر مسلط کر دیا ہوا ہے۔ اب عمران خان چونکہ اس نظام کو ایکسپوز کرنے والا بن گیا ہے، بائی ڈیفالٹ بنا ہے یا بائی انٹینشن بنا ہے یا بائی چانس بن گیا ہوا ہے، بہرحال وہ بن گیا ہوا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نظام کو، گندے نظام کو چلانے والے مقتدر حلقوں کے خلاف اس جدوجہد میں اس کے ساتھ شامل ہیں، اور اللہ چاہے تو اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو کمپیریزن ہے نا انٹرنیشنلی، تو آپ کر رہے ہیں کہ مودی سے کریں یا کسی سے بھی کریں، آپ پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں، یہ اس حوالے سے نظام کے خلاف ایک بڑی علامت بن کے ابھرا ہے، اور میری تو اس کے ساتھ سپورٹ اس بنیاد پر ہے۔ جی نظام کے خلاف تو اس نے کوئی بات نہیں کی ابھی تک، وہ تو ابھی بھی الیکشن کی ڈیمانڈ جو کر رہا ہے وہ اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تو کر رہا ہے۔ کون سا نظام مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کے آؤں گا؟ وہ تو اسی نظام میں ہی آنا چاہتا ہے دوبارہ۔ جی دیکھیں ریاض بھائی، اب یاد کریں اس کا وہ، میں یہ سمجھتا تھا اس کا یہ بڑا تاریخی جملہ تھا جب اس نے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ یہ کوئی رہنے سے مراد یہ ظاہر ہے مقتدر حلقے ہے، میڈیا ہے، اور کوئی ایسا پاکستان کا کوئی ستون نہیں تھا جو اس کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا ہے تو یہ سسٹم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بہت تھا کہ پاکستان میں دراصل جو ہے یہ نظام کو چلانے والا یہ مقتدر حلقہ، اب اس کی منمانی نہیں چلے گی، ریزیلینس آئے گی، ریزسٹنس آئے گی اس کے اگینسٹ۔ اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ واقعتاً کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کی ریزسٹنس شو کی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی انہیں پھانسی دے دی گئی، لیکن وہ بس چند شعبدہ بازیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح میاں صاحب کو جب یہاں سے نکالا گیا تو کوئی ایئرپورٹ پہ کوئی بندہ نہیں تھا، سارے وزیر مشیر چھپ کے بیٹھ گئے ہوئے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ عوام میں کوئی ایسی، ہر حکومت کے جانے پہ پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ مٹھائیاں ہی بٹتی ہیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں اب
اب ہمارے پاس کوئی مسلح جتھے تو ہیں نہیں کسی بھی جماعت کے پاس، سیدھی سادھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ان کے کوئی عسکری ونگ تو ہے نہیں، وہ تو بھئی یہ سویلین جدوجہد ہی ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اب اگر ان کے خلاف اسی طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ وہ ببانگ دوحل اعلان کر کے، تو ایسا نہیں ہوتا، چیزیں جو ہے نا وہ انڈر دا ٹیبل بھی چلتی ہیں، اوور دا ٹیبل بھی چلتی ہیں، تو معاملات کسی طرح اسی نہج کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑھتے رہیں گے۔ اور آپ نے نہیں سنا ہوگا پاکستان میں کبھی اس طرح کی لینگویج، اس طرح کی مہم، لیکن یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ یہ تبدیلی کا اشارہ ہے کہ لوگوں کو اب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میڈیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع پہ عمران خان کو چھوڑ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم کے خلاف تم اپنی کرپشن کی وجہ سے یا اپنی ساکھ نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے خلاف آپ کبھی سٹینڈ نہیں لے سکے۔ لیکن نواز شریف نے بھی نعرے لگائے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مجھے کیوں نکالا کے دوران اس نے بڑی یہ باتیں کی ہے، کبھی نام لیا ہے، لیکن اس کی بھی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔ انہیں چاہیے کہ کھل کے نہ کریں تو درپردہ عمران خان کی سپورٹ کریں کہ آخر کسی نے تو ان کا عمل دخل ختم کرنا ہے، اور صرف حکومت کی حد تک نہیں ہے بھائی جان، پورے معاشرے کو۔ ان کے تو بہت کچھ ہے ان کے بارے میں بھی کہنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی دن آپ یہ موضوع رکھیں گے تو میں یہ کہوں گا۔ یہی تھا جی میرے پاس، کوئی اور سوال ہو تو آپ کیجیے گا۔ خان صاحب بیانیہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں اس کا وہ ذکر ہی نہیں کر رہے کہ وہ کیا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس نظام سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ کسی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ایک دائرے کے اندر رہ کے وہ کرتے ہیں، یعنی کہ سمجھ نہیں آتی کہ نہ وہ انقلابی ہیں نہ وہ سسٹم کو یہ پسند کرتے ہیں جو سسٹم ابھی چل رہا ہے، پھر اس سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہ رہے ہیں، پھر ایک نظام بھی دوسرا لے کے آنا چاہتے ہیں۔ سسٹم جو وہ لانا چاہتا ہے اس کا وہ بریف کیوں نہیں کر رہا عوام کو، بتا کیوں نہیں رہا کہ میں یہ لانا چاہتا ہوں؟ بھائی دیکھیے ریاض صاحب، آپ کا تو سوال بڑا نا مطلب بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، لیکن ہر سوال کا جواب ایسے نہیں ہوتا کہ 2+2=4۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بات کافی ہے کہ عمران خان نے اس نظام میں رہتے ہوئے اس نظام کی کمزوریوں کو اور اس نظام کے بینیفیشریز کو اس نے نہ واضح کر دیا ہوا ہے، نمایاں کر دیا ہوا ہے۔ وہ جو اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اور جو دوسرے لفظوں میں سب سے بڑا استحصالی طبقہ ہے، دو ہی ہیں، ایک مقتدرہ ہے اور دوسرے جو ہے نا وہ ان کے ہینڈ پک پولیٹیشینز ہیں۔ اس کو واضح کر دیا اور اس کی میں بھی وہ اسی نظام میں رہتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کچھ جدوجہد کر بھی رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے نزدیک کافی اہمیت کی بات ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس میں رہتے ہوئے بہت ساری نظام کی خرابیوں کو ٹھیک کرے گا، اداروں کو بہتر کرے گا۔ ابھی تک جو وہ نہیں کر سکا، اگرچہ کہ اس نے کافی کچھ اچھا کیا بھی ہے، اور جو نہیں کر سکا ہم امید کرتے ہیں کہ اس غلیظ ناپاک کے پروردہ جو اس نظام کے پلے ہوئے ہیں اور وہ ان کو ٹھیک کرے گا۔ یہی ہے جی میرا مختصر ترین جواب۔ میں اور میرا چینل دیکھنے والے 2+2=4 کے فارمولے پہ ہی ہم چلتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ سارے ایسے ہی ہیں میرے چینل دیکھنے والے، میں بھی اسی طرح کا ہی بندہ ہوں۔ آپ موجودہ نظام کے بینیفیشری جن کو کہہ رہے ہیں نا، خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے نیوٹرل نہیں رہنا، آپ نے کھڑا ہونا ہے حق کے ساتھ، اور وہ خود کو کہتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھی آپ چوائس کر لیں، دوسرے لفظ میں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میرا ساتھ دینا ہے، جبکہ جو حکومت کی جو جماعتیں ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل رہیں، آپ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اس سسٹم میں۔ بینیفیشری جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو ان کو جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں اب اس کو انوالو کرنے کے لیے سسٹم میں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ساتھ دیں آگے، میں حق پہ کھڑا ہوں اور مجھے ویسے ہی جو ہے وہ جتوائیں جیسے پہلے آپ نے مجھے جتوایا تھا، یہ جیسے پہلے آپ نے میری جو سپورٹ کی تھی۔ تو اب آپ جن کو بینیفیشری کہہ رہے ہیں وہ تو خان صاحب تو ان کو بینیفٹ دینے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں، اور تو ایسی صورتحال میں سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ یہ خان صاحب کے پاس کون سا نظام ہے۔ آپ نے میرے سوال کے جواب میں یہ شعر ارسال کیا ہے، اس کے جواب میں بھی چند اشعار ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دانا تھا اپنے فہم میں خوش فہم بلا کا، بس حرص کی بابت ہوئی دنیا میں رسوائی۔ ایک سیب کا سوال تھا لیکن غواص نے، گوہر کے لیے یوں ہی اپنی جان گنوائی۔ کوئی منطق نہ ملی علم و ادب کے در سے، کوئی منطق نہ ملی علم و ادب کے در سے، جسے سخنوری سمجھے وہ شور ہی نکلا۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل دیکھنے والے ناظرین اگر ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہیں اور اپنے نظریات اور خیالات کو شیئر کرنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔